کوئی نہیں کھاتا۔ مجھے امید ہے میں کیک اور چائے اکٹھا کسی کو کھاتا ہوا نہیں دیکھوں گا۔ جب دیکھو گے نا تب کہو گے زویا یاد آ گئی۔ کبھی نہیں، اور تم کہیں چلی نہ جاؤ۔ There is always a day for goodbye۔ یہ لفظ بار بار اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ اسے اس جگہ سے نکلنا تھا۔ وہ باہر آیا تو سانس کچھ بحال ہوئی۔ کب تک ٹھیک ہوگی؟ وہ کنپٹی پر ہاتھ رکھ کر دوسرے ہاتھ سے فون پکڑے پوچھ رہا تھا۔ جس دن سے اسے پتا چلا تھا کہ زویا کو کینسر ہے وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ علاج شروع کر دیا ہے۔ زویا کہہ رہی تھی کہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بے چین سا ہوا۔ کہہ رہی تھی کہ ہم سب یہ پورا سال ساتھ گزاریں گے۔ ہاں ٹھیک ہو جائے گی وہ ہم سب ساتھ گزاریں گے یہ پورا سال۔ اسے ٹھیک ہونا پڑے گا، چھوٹی ہے وہ ابھی۔ کمزوری تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ وائل شدید تھکا ہوا تھا لیکن اسے اپنی بہن کے لیے موجود رہنا تھا۔ تندرست بھی اتنی ہی تیزی سے ہوگی۔ وہ میلوں دور بیٹھا بے چین سا ہوا۔ میں اس کو ایسے نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی سانسیں بوجھل سی ہو گئی تھی۔ وائل نے اسے ایئرپورٹ سے گاڑی میں بٹھایا۔ گھر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ صبح لے جاؤں گا، ابھی تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ آرام نہیں کرنا چاہتا، اسے میری ضرورت۔ اس کے ہاتھ ہلنے لگے، سانس بند ہونے لگا۔ اس نے فوراً شیشہ نیچے کر دیا۔ ابھی وہ سو رہی ہے، آیت ہے اس کے پاس۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی۔ وائل نے گہری سانس لی اور گاڑی ہاسپٹل کی جانب موڑ دی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ وہ بے یقینی سے کمرہ دیکھنے لگی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم آ رہے ہو؟ وہ اس کے گلے لگ گئی۔ کمزوری سے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا اس کے لیے۔ واقعی موسیٰ تم ہو؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ ہاں میں ہوں، اب تم مجھے روز دیکھو گی اور میں تمہیں تنگ بھی کیا کروں گا۔ وہ مسکرایا تو زویا بھی مسکرا دی۔ جب دل ٹوٹا ہو، دکھ ہوا ہو، کوئی مشورہ چاہیے ہو، کون تھا تمہارے پاس؟ تمہیں سمجھنا چاہیے تھا نا۔ مجھے افسوس ہے گزرے وقت کا جب میں تمہارے پاس نہیں تھا زویا۔ اب موجود رہو گے نا؟ زویا نے ڈھیروں آنسو آنکھوں میں لا کر سوال کیا اس سے۔ ہاں، ان پین اینڈ جوائے۔ موسیٰ نے سر جھکا دیا۔ ناراض ہو؟ ناراض ہو کے بھی بات کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، معاف کر دو۔ یہ پورا سال ہم ساتھ گزاریں گے۔ سال؟ میں آ گیا ہوں کبھی نہ جانے کے لیے۔ وہ مسکرا دی۔ اچھا، کچھ لائے ہو میرے لیے؟ خود آ تو گیا ہوں تمہارے لیے۔ وہی گھسا پٹا سا ڈائلاگ۔ وہ گاڑی سے اس کا تحفہ لے آیا۔ زویا اسے کھولنے لگی۔ اس میں ایک کتاب تھی۔ اب تم پوری پڑھ کے مجھے بتانا کہ آخر میں کیا ہوا تھا۔ شکر ہے خدا کا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، پھر دیکھنا کیسے کتابیں پڑھ کے بتاؤں گی تمہیں۔ اگلے دن شام کی واک کے دوران وہ اس سے دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ کہاں گئے تھے؟ چاکلیٹ لینے۔ اسے کھانے کے لیے جلدی ٹھیک ہو جاؤ تم۔ دونوں بینچ پر بیٹھ گئے۔ جب وہ کچھ نکالنے لگی، اس نے چائے منگوائی اور ساتھ کیک رکھا۔ وہ حیران ہوئی اور پھر تھوڑا سا اداس ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ کہو زو۔ اب کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا اور نہ ہی کھایا جاتا ہے۔ وہ کیک اٹھا کر اسے دیتے دیتے رکا۔ پہلی دفعہ کھا رہا ہوں، اگر تم ساتھ دو گی تو مزہ آئے گا۔
وہ جو نیچے دیکھ رہی تھی اس سے کیک لینے کے لیے آگے بڑھی۔ موسیٰ اسے دیکھ رہا تھا، پھر ٹھٹکا۔ زویا کے ہاتھ سے کیک گرا اور سلومو کی طرح زویا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور دماغ سن۔ کئی گزری باتیں آنکھوں کے سامنے گھوم گئی اس کے ہاتھ گاس پہ بے چین ہو چکے تھے۔ چیخو پکار، آنسوں، بیچ کفن سے قبر۔ بس اتنی سی زندگی ہوتی ہے، یہی ایک سفر ہے۔ موسیٰ ہاتھ میں کتاب لیے کھڑا تھا۔ اس کتاب کے آخر میں کیا ہوا اسے بتا دینا چاہیے تھا زویا کو۔ وہ کبھی اسے بتا نہ سکی کہ کیا ہوا۔ اس دفعہ زویا کی باری تھی اور وہ جیتنا نہیں چاہتا تھا۔ سارا وقت لے کر آیا تھا میں۔ شاید میں نے دیر کر دی زو۔ کیوں ہم دیر کر دیتے ہیں؟ اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ آئی ایم سوری زو۔ کیوں ناراض ہو گئی ہو یار؟ ابھی ساتھ وقت گزارتے، مجھے امید تھی تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ نہ جانے کیا سے کیا ہو گیا، یہ غم میرے دل کو لگ گیا ہے، شاید زندگی بھر کے لیے۔ پچھتاوے بہت بھاری ہوتے ہیں۔ اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ زویا کا وقت 2 بجے۔